اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالی ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے اور جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جو تم نے بڑی مشقت سے جمائے ہیں، جس میں تمہیں کساد اور خسارے کا خوف رہتا ہے، اور وہ عمارتیں اور بلڈنگیں جو تم نے بڑے ارمانوں سے تعمیر کی ہیں، جو تمہیں بھلی لگتی ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ پاک ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں جن رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے انسان کو فطری لگاؤ ہوتا ہے، اس لیے انہی چیزوں سے مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی واضح فرما رہے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ماں باپ اور دیگر عزیز و اقارب سے زیادہ ہو تب تو ایمان کا دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ رشتہ دار اور کمائے ہوئے مال، دولت اور دنیا کی زمین و جائیداد اور تجارت اور پسندیدہ مکانات اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب و مرغوب ہیں، تو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ عزیزان من، بلا شبہ محبت ایک پاکیزہ فطری جذبہ ہے جو دل سے پھوٹتا ہے۔ محبت اگر قرابت داری کی بنیاد پر ہو تو طبعی محبت کہلاتی ہے، اور اگر کسی کے جمال و کمال یا احسان کی وجہ سے ہو تو عقلی محبت کہلاتی ہے، اور اگر محبت مذہب کے رشتے کی بنیاد پر ہو تو روحانی محبت یا ایمانی محبت کہلاتی ہے۔ سچی محبت میں پائیداری، احترام اور اتباع لازم و ملزوم ہے، اور اگر اتباع و فرما برداری نہ ہو تو محبت کا دعویٰ بھی جھوٹ اور ڈھونگ کہلاتا ہے۔ مثلا ایک شخص اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا ہے مگر اپنی ماں کا نافرمان ہے، ماں کی خدمت نہیں کرتا، بیمار ہو تو تیمارداری نہیں کرتا، تو ایسے شخص کا ماں سے محبت کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بغیر اطاعت کے محبت کا دعویٰ جھوٹا مانا جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی ذات کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں آپ کو آپ کی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ اب آپ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب تم مومن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام عالم کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم دنیا میں اپنی زندگی بسر کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کے رہنما ہیں،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں، اور جو بھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع کیے بغیر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کا معیار بتا دیا ہے کہ حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان و مال، اولاد، والدین، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ ہر عزیز چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہی دین و ایمان کی اساس و بنیاد ہے، اور اگر اس میں کمی ہوگی تو دین و ایمان میں کمی اور خامی باقی رہ جائے گی۔ آج مسلم امہ کی اکثریت کا ہر عمل اغراض و مفادات کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہماری عبادات، معاملات، معیشت و تجارت، لین دین کے پیمانوں میں مکاری، دو رخی اور جھوٹ شامل ہو گیا ہے، اور ہم نے محض بدعات و رسومات کو ہی حب رسول کا معیار سمجھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ پاک کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی در حقیقت اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ گویا اگر کوئی شخص اللہ پاک سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محبت اس وقت تک سچی قرار نہیں پاتی جب تک وہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی ہر معاملے میں نہ کرے، اور اپنی تمام زندگی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کے سانچے میں نہ ڈھال لے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی اہل ایمان کو اجازت نہیں۔ آپ کی اطاعت میں جنت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ پاک تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اصل محبت تو یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرمانبرداری کرتا ہے، اس کی پسند ناپسند کو اپنی پسند و ناپسند بناتا ہے، اپنے محبوب کو جیسے کرتے پاتا ہے خاموشی سے ویسا ہی کرتا چلا جاتا ہے، وہ اپنے محبوب کی ناراضگی سے بچتا ہے، اور ہر وقت ہر محفل میں اپنے محبوب کے ذکر میں راحت محسوس کرتا ہے۔ اسے اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اور یہی تمام چیزیں ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتی ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت کا تو یہ عالم تھا کہ جب انہیں آپ کی پسند و ناپسند کا پتہ چلتا تو اس پر بغیر کسی حیل و حجت کے عمل فرماتے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے، پہننے، سونے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، الغرض آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنا لیا تھا، اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے سانچے میں ڈال لیا تھا۔ آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کے دعوے دار تو ہیں، مگر ہم نے اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی زندگی اور سنتوں کے مطابق نہیں ڈھالا۔ آج ہمیں جائزہ لینا ہوگا، کیا ہمارا طرز زندگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عین مطابق ہے؟ کیا ہمارے عشق کی گواہی ہمارا عمل فراہم کر رہا ہے؟ بلا شبہ حب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ایمان و یقین کا سرچشمہ، آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ اور ایمان کامل کا جوہر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حقیقی محبت، کامل اطاعت اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔